ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ ویڈیو ایام فاطمیہ کے حوالے سے ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ہی بیٹی جن کا نام حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تھا۔ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا جب عقد کے بعد شادی کے بعد امیر کائنات علی بن ابی طالب کے گھر تشریف لے جاتی ہیں، وہاں پر زندگی گزارتی ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی اپنی بیٹی زہرا کے گھر تشریف لے جاتے تھے تو دروازے پر رک کر آیہ تطہیر کی تلاوت کیا کرتے تھے، دروازے پر رک کر سلام کیا کرتے تھے اور کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ۔ یہ وہ دروازہ تھا جب رسول خدا آتے تھے تو اس دروازے پر رک کر آیہ مجیدہ کی تلاوت کرتے تھے، بعد میں اس گھر میں داخل ہوتے تھے۔ ایک دن رسول خدا کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے پوچھا، بابا جان آپ گھر میں تشریف کیوں نہیں لے آتے، دروازے پر کیوں رک جاتے ہیں؟ تو اس وقت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولے کہ بیٹی میں دنیا والوں کو اس دروازے کی اہمیت بتانا چاہتا ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں میرے جانے کے بعد اس دروازے پہ کیا کیا ظلم ہوں گے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کی مٹی ابھی گیلی ہی تھی، ابھی خشک نہیں ہوئی تھی، لیکن بہت ہی قریبی جو اپنے آپ کو صحابی رسول کہا کرتے تھے، وہ ہمارے ہاں تو رواج ہے کہ جب کسی کے ہاں کوئی فوت ہو جاتا ہے تو لوگ ان کے گھروں میں تعزیت کے لیے جاتے ہیں، خصوصاً اگر کسی کے گھر میں یعنی کسی بیٹی کا باپ فوت ہو جائے تو لوگ اپنی خواتین کو لے جاتے ہیں کہ جائیے اس بیٹی کو پرسہ دے کے آئیے اس کے بابا کا۔ تو یہاں پر مدینے میں کوئی عجیب ماحول بنا ہوا تھا کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے بابا جو اس کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے تھے، جب ان کی وفات ہوتی ہے، جب وہ اس دنیا سے جاتے ہیں تو ان کے جانے کے بعد رنگ عجیب تھا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر عجیب طرح کے لوگ عجیب قسم کے لیے عجیب صورتحال اپنا کر بی بی زہرا کو پرسہ دینے کے لیے ان کی خواتین نہیں بلکہ مرد حضرات گئے۔ وہ رنگ کیا تھا وہ میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں۔ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے اور آخر تک دیکھیے تاکہ یہ قصہ بھی آپ کے بچوں کو یاد۔ ایک دن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر مبارک بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی گود میں رکھ کے آرام فرما رہے تھے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ لگ گئی اور اسی اثناء میں دروازے پہ کوئی شخص آتا ہے جو آواز دے کر کہتا ہے کہ مجھے محمد مصطفیٰ سے ملنا ہے، میں بہت دور سے آیا ہوں۔ تو اندر سے دھیمے سے لہجے میں آواز آئی میرے بابا آرام فرما رہے ہیں۔ تو ایک دفعہ پھر آواز آئی کہ مجھے محمد مصطفیٰ سے ملنا ہے، میں بہت دور سے آیا ہوں، مجھے بہت ضروری کام ہے، میں نے ملنا ہے۔ تو بی بی زہرا نے آواز دی، کہا کہ میرے بابا آرام فرما رہے ہیں۔ تو جب تیسری دفعہ جب وہ دروازے پہ آیا اور دستک دی، کہا کہ مجھے محمد مصطفیٰ سے ملنا ہے، اس وقت بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور وہی گرم گرم آنسو محمد مصطفیٰ کے رخساروں پہ آئے اور آنکھ کھولی دیکھ کر کہا میری بیٹی زہرا، میرے جیتے ہوئے آپ کو کس نے رلایا ہے؟ تو اس وقت بی بی زہرا سلام اللہ علیہا بول کر کہتی ہیں بابا دروازے پہ کوئی شخص آیا ہے جو بار بار آواز دے کر کہتا ہے مجھے اللہ کے نبی سے ملنا ہے، مجھے ان سے ملاقات کرنی ہے۔ اس وقت محمد مصطفیٰ بولے فرمایا میری لخت جگر، یہ اللہ کا وہ فرشتہ ہے جو روحوں کو قبض کرنے کے لیے معمور کیا گیا ہے، انہیں اندر آنے دیجئے، انہیں اندر آنے کی اجازت دیجئے۔
تو فرشتہ اندر آیا، ہاتھ باندھ کے رسول خدا سے کہا کہ یا رسول خدا، اپنی بیٹی کے سامنے میری گواہی دے دو کہ میں کسی بھی دروازے پہ نہیں رکا، لیکن اس دروازے زہرا کی اللہ نے اتنی عظمت بنائی ہے، اتنی عظمت ہے کہ میں اس دروازے پر آ کر اجازت طلب کر رہا ہوں۔ عزادارو، یہ وہ دروازہ تھا جہاں پر فرشتے بھی اجازتیں مانگ کر اندر آیا کرتے تھے، لیکن نہ جانے مدینے کے مسلمانوں کو کیا ہو گیا تھا کہ جب رسول خدا اس دنیا سے چل بسے، آگ کے شعلے لیے ہوئے اور ہاتھوں میں لکڑیاں لیے ہوئے در زہرا پہ آ گئے اور اونچی آواز میں گستاخیاں کرنے لگے۔ خود پرست ہی رہا، ایمان کچھ میں نے فقط اظہار کیا تھا، نفاق چھپا کے رکھا۔ کہتا میں نے زہرا کے گھر پر حملہ کیا، بڑی تکلیف ہوگی اس لیے کہ اس نے لکھا ہے کہ میں نے کیا کیا۔ اس گھر میں علی اور زہرا موجود تھے، حسن اور حسین بھی موجود تھے، زینب اور ام کلثوم، ان کی کنیز فضہ بھی تھی۔ میرے ہمارا ایک شخص تھا، اس نے لکھا، میں اس کا بھی نام یہاں پر نہیں لے سکتا بہت سی وجوہات سے، میرا غلام قنفذ تھا۔ کہتے مجمع جمع تھا، میں نے دروازے کے حلقے کو زور سے پیٹا، پھر دروازے پر اپنی لات ماری۔ میں نے کہا، زہرا کی کنیز باہر آئیں، میں نے کہا دیکھو علی سے کہو یہ خلافت کا لالچ چھوڑ دے۔ آگے جملہ بڑا سخت ہے، علی سے کہو یہ بیہودہ کام نہ کر۔ زہرا باہر آئیں، کہتی ہے اے جھوٹے اور گمراہ۔ اس لعین نے کہا دعی انکی یا فاطمہ ہموقات النساء، ترجمہ کرو اس کا، اے فاطمہ یہ احمقوں والی باتیں تو بند کرو۔ اس لعین نے بی بی کو یہ جملہ کہا، اگر علی باہر نہ آئے تو میں اس گھر کو جلا دوں گا، رہنے والوں کو بھی جلا دوں گا۔ پھر میں نے دروازہ جلانا شروع کیا، کہتے ہم دھکا دے رہے تھے۔ فاطمہ نے اپنا ہاتھ دروازے سے بند کیا ہوا تھا، دروازے کو تھوڑا سا دروازہ کھلا کہ میں نے ہاتھ اندر ڈال دیا۔ سیدہ کے ہاتھ پر زور سے تازیانہ مارا، سیدہ کا ہاتھ چھوٹ گیا، دروازہ ماتم کرنا، دروازہ گرا۔ کہتے ہیں یہ منظر دیکھ کر میرا ارادہ کچھ بدلا، میں پیچھے ہٹا، لیکن علی کے ہاتھوں میرے بزرگوں کا قتل مجھے یاد آیا جو بدر احد میں ہوا۔ میں آگے بڑھا، میں نے پیر دروازے پر رکھا، سیدہ کو دبا دیا۔ سیدہ کی آواز آئی فخذینی فضہ، اے فضہ مجھے سنبھال لے، میرا محسن مار دیا گیا۔ اس دروازے پر ایک میخ تھی، وہ دروازہ گرا، میخ سیدہ عزیزو شب جمعہ ہے، حسین کی رات ہے، حسین یتیم ہو رہے ہیں، ایام عزا میں سنتے ہو حسین کے مصائب فاطمہ پرسہ لینے آئی ہے۔ آج جملہ بدل رہا ہو، فاطمہ کے مصائب حسین کربلا سے آئے ہیں، حسن مدینہ سے آئے ہیں، علی نجف سے موجود ہے۔ کون کون میری زوجہ کے نام پر آنسو بہا رہا؟ ایک دوسری روایت کا لفظ ہے آسا رہا، دیکھو پڑھنا وہ چاہیے جو کتاب میں ہو، لیکن وہ بڑا سخت ہے۔ آسا رہا، اسرا کہتے ہیں نچوڑ دینے کو۔ سیدہ کو در و دیوار کے درمیان مجھے کہتے ہوئے حیا آتی ہے، میں آدھے جملے کہتا ہوں، آدھے تمہیں خود سمجھ لے۔ اس کے بعد بی بی نے مکنا پہنا ہوا تھا، یہ شخص خط میں لکھتا ہے، مکنا پہنا تھا، کہوں کہ نہیں کہوں پتہ۔ دیکھو خدا کرے، دعا کرو کہ کبھی کوئی آپ کے گھر کی خاتون پہ ہاتھ نہ اٹھائے۔ علی سے پوچھا گیا مرد کے لیے سب سے سخت موقع کون سا ہوتا ہے؟ میرے مولا نے چیخ ماری، بلند آواز سے روئے، کہ مرد کے لیے سب سے سخت یہ ہوتا ہے اس کے سامنے اس کی زوجہ کو مارا جائے، لیکن صبر کرنا پڑے۔ السلام علیکم اولا مظلوم، اے کائنات کے سب سے بڑے مظلوم علی آپ پر۔ سیدہ کے اس نے جو گستاخی کی، سمجھ گئے نا، میں نہیں کہوں گا، مجھے حیا آ رہی کہتے ہوئے، سیدہ کے دونوں گوشوارے زمین پر گر گئے۔ سکینہ کے گوشوارے کربلا میں بعد میں چھینے گئے، بیوی کے گوشوارے گر گئے،
پہلو شکستہ ہو گیا، ہڈیاں ٹوٹ چکی تھیں. یا اللہ یا اللہ. بس بی بی کا عالم یہ تھا کہ ایک ہاتھ سے اپنے شکستہ پہلو کو سنبھالتی تھیں، ایک ہاتھ سے دیوار کا سہارا لیتی تھیں، مصلے پر آتی تھیں، نماز پڑھ کر پھر بستر پر تشریف لے جاتی تھیں. روتی تھی بی بی. تو شیوخ مدینہ آ کر کہتے ہیں اے علی تمہاری زوجہ بہت روتی ہیں، ان سے کہو یا دن میں روئیں یا رات میں روئیں، ہمارے آرام میں خلل ہوتا ہے. بی بی نے کہا اچھا میں مدینہ سے باہر جا کے روؤں گی، دن میں، رات میں مدینہ میں رو لوں گی. بی بی کا یہ گریہ جاری رہا. آخری جب ایام آئے نا تو بی بی نے اپنی دختر حضرت بی بی زینب بڑی بیٹی کو بلایا اور بلا کر کہا کہ بیٹی ایک صندوق ہے اس حجرے میں، اسے لے آنا. بی بی زینب وہ صندوق لے آئی. صندوق کھولا، بی بی نے کافور نکالا اور کفن نکالا. کہا بیٹی زینب، ام المصائب ہے نا بی بی زینب، سوچو کوئی ماں اپنی بیٹی کے سامنے اپنی موت کا بیان کر رہی ہو. کا کفن نکالا، کا یہ کفن ہے جو اللہ نے جنت سے بھیجا ہے، جب میری شہادت ہو جائے، جب میں دنیا سے چلی جاؤں یہ کفن مجھے دے دینا. اس کے بعد ایک اور کفن نکالا، رونا اب انشاءاللہ شب جمعہ ہے. ایک اور کفن نکالا، کہ یہ تیرے بابا علی کا کفن ہے، جب علی شہید ہو جائے تو انہیں یہ کفن دے دینا. پھر ایک اور کفن نکالا، کہ جب حسن کے کلیجے کے ٹکڑے لگن میں گرے تو پھر حسن کو یہ کفن دے دینا. ماتم کر رہا. بی بی خاموش ہو گئی. زینب دیکھتی رہی کہ اماں آپ کا کفن بھی جنت سے آیا ہے، بابا علی کا کفن بھی آیا ہے، حسن کا کفن بھی آیا ہے، میرے حسین کی کیا خطا ہے اماں؟ حسین کا کفن لایا. سیدہ نے کہا حسین بے گور و کفن کربلا کی زمین پر 3 دن کا بھوکا پیاسا. 2 جملے اور سن لیتا. دیکھو شب شہادت ہے، سیدہ کا تابوت مدینہ کی. بی بی علی ابن ابی طالب، جانتے ہو زہرا کے لاشے پہ کیسے پہنچے تھے؟ جب حسن و حسین نے بتایا نا کہ لقد ماتت امنا، ہماری ماں مر گئی ہے. اسماء بنت امیس سے آ کے کہا تھا کہ ہم اپنی ماں کے پاس جانا چاہتے ہیں. اسماء نے کہا پہلے کھانا کھا لو. کہا آپ نے کبھی دیکھا ہم نے اپنی ماں کے بغیر کھانا کھایا ہو؟ آئی اسماء بنت امیس بچوں کو لے کر، بی بی دنیا سے جا چکی تھی. بچے آئے علی ابن ابی طالب کے پاس. میرے سینے میں دم نہیں رہا، بالکل آپ رونا. آیت اللہ وحید خراسانی کہتے ہیں جیسے ہی علی نے شہادت کی خبر سنی، علی اٹھے، گرے، پھر چلے، پھر گرے، پھر دائیں گرے، بائیں گرے. یعنی علی زہرا تک ایسے پہنچے جیسے حسین اکبر کے لاشے تک پہنچے تھے. آ کر کہا کلمینی یا زہرا، اے زہرا مجھ سے کلام کرو، انا ابو الحسن المظلوم، میں مظلوم علی ہوں، مجھ سے کلام کرو. بی بی نے آنکھیں کھولی، کہا یا ابو الحسن، خدا نے مجھے آپ کے ثبوت کیا تاکہ دنیا اور آخرت میں آپ کی زوجہ بن کر رہوں. زہرا شرمندہ ہے کہ آپ کی زیادہ عرصے خدمت نہیں کر پائی، میرے بعد دوسرا ازدواج کیجیے گا تاکہ میرے بچوں کو ماں کی کمی محسوس نہ ہو. اور یا علی حنتنی وکفنی ودفنی باللیل، مجھے رات میں دفن کرنا، رات میں ان لوگوں کو شرکت کی اجازت نہ دینا جنہوں نے فاطمہ کو ناراض کیا ہے. یہ کہہ کر سیدہ کی آنکھیں بند ہو گئی کہ میری اولاد کو میرا سلام کہنا جو قیامت تک آنے والی ہے. یہ کہہ کر زہرا نے پردہ فرما لیا. علی بچوں سے کہتے تھے آہستہ رو، مدینے والوں کو خبر نہ ہونے پائے. لیکن یہ تسلی دینا اور ہے. سکینہ کو تماچے مارے جاتے تھے گھر. یہ حسین کا مقدر تھا، وہ سکینہ کا مقدر تھا. ایک منزل آئی. اچھا ابو ذر کے گھر پر بھی گئے حسن اور حسین خاموشی سے. سلمان کے گھر پر بھی گئے اور دق الباب کیا. سلمان باہر آئے، کہا اے سلمان ہماری ماں مر گئی ہیں، بابا نے بلایا ہے، آؤ چلو. خاموشی سے آئے. اچھا آپ ہر گھر میں میت ہوئی ہے کوئی نہ کوئی، کبھی ہوتا ہے آپ غسل و کفن میں بہت مصروف ہوتے ہیں تو اندر سے رونا بھی چاہتے ہیں نا، اندر گھٹ جاتے ہیں، آنسو خشک ہو چکے، آنسو پورے نہیں آ رہے ہوتے. لیکن جب اچانک آپ کسی بڑے قریبی کو دیکھیں اپنے، اس سے سینے لگ کر بڑے دھاڑے مار مار کر روتے ہیں. علی غسل و کفن میں مصروف تھے، بچوں کو چپ کروا رہے تھے. دور سے سلمان کو آتے ہوئے دیکھا. علی کھڑے ہوئے سلمان کے گلے لگ کر علی نے کہا سلمان زہرا گزر گئی. دھاڑے مار مار کر علی نے رونا شروع کیا. سلمان کچھ یاد ہے؟ تم زہرا کے ناکے کی مہار پکڑ کر میرے گھر لے کر آئے تھے جب زہرا رخصت ہوئی تھی. آج چلو تابوت اٹھانا ہے زہرا کا. بس میں نے زحمتی بات ختم کرنے لگا ہوں. اسماء بنت امیس
ان سے کہا مجھے پانی دیتے جانا. علی غسل دیتا جائے. اسما سے کہا رونا نہیں, صرف پانی دینا مجھے. اسما کا بیان ہے علی چیخ مار کر روئے دفعتاً. میں نے کہا مولا آپ تو ہمیں رونے سے منع کر رہے تھے. کہا رائے تو سواد علی وجہ فاطمہ, جو عربی سمجھ لیتے میں تاریخ سے پڑھ رہا ہوں. کہ میں نے فاطمہ کے چہرے پر سیاہ نشان دیکھا. وہ احمرار عینہا, سیدہ کی آنکھوں کو سرخ دیکھا, لہذا علی ضبط نہیں کرتا. علی نے جنازہ تیار کیا, کہا بچوں آؤ ماں سے آخری ودا کر لو. زینب آگے بڑھی, ام کلثوم آگے بڑھی, حسن آگے بڑھے. حسین اپنے چہرے کو ماں کے تلووں سے لگاتے تھے, کہتے تھے واہ غربتا اماں, آج حسین بہت غریب ہو گیا. اماں اماں آپ جب تک مجھے خود نہ بلائیں گے اماں. یہ کہنا تھا بندے کفن ٹوٹے, فاطمہ کے ہاتھ باہر آئے, حسین کو سینے سے لگایا. اے میرے لال میرے سامنے غربت کا ذکر نہ کر. آسمان سے ملائکہ آئے, کہا اے علی حسین کو ماں سے جدا کر دے, ملائکہ میں کوہرام بپا ہے. علی آگے بڑھے, آخری جملہ ماتم کرنا. حسین کو جدا کیا, بہت پیار سے جدا کیا ہوگا. سکینہ باپ کے لاشے سے شمر نے تماچے مار کر جدا کیا. زہرا کا جنازہ چلا, علی نے سپرد لحد کیا کہ یا رسول اللہ امانت واپس لینے آیا ہوں. علی شرمندہ ہے, امانت لی تھی صحیح سالم تھی, واپس کر رہا ہوں, پسلیاں ٹوٹ چکے.